بلوچستان میں جمہوریت مختلف المیوں سے لبریز ہے اور سینٹ کے الیکشن پر ہاؤس ٹریڈنگ ہونا یا خرید و فروخت کے الزامات لازم و ملزوم ہیں، لیکن اس بار سینٹ الیکشن میں پراسرار پس منظر کے ساتھ غیر جماعتی سینیٹرز بازی لے رہے ہیں، خاص طور پہ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی، موجودہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، فیصل وابڈا، یہ سب سینیٹر منتخب ہونے سے لگتا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے فیصلہ سازی کسی اور کو سونپ دی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی نے آزاد حیثیت پہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، مگر ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ نون لیگ تھی۔ پیپلز پارٹی، قاف لیگ اور آئی پی پی اراکین اسمبلی بھی ان کے ہمراہ ہے۔ بالکل اسی طرح فیصل وابڈا سندھ سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی حمایت سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں کہیں اشتراک ہے تو وہ صرف فیصل وابڈا کے نام پر۔ اسی طرح بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حمایت سے اے این پی کے ایمل ولی خان کو بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کرا دیا گیا ہے، تاہم زرداری صاحب کے برعکس نواز شریف کی فراخ دلی اس وجہ سے زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نہ رانا ثناء اللہ، نہ خواجہ سعد رفیق، نہ خرم دستگیر، نہ جاوید لطیف، نہ شیخ روحیل اصغر کو سینیٹ کا ٹکٹ دیا، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے محسن نقوی، محمد اورنگزیب، احد چیمہ اور مصطفیٰ رمدے کو فوقیت دی۔ اب نون لیگ کے رہنما ان فیصلوں کا دفاع کرنے پہ مجبور ہیں جو شاید ان کی پارٹی کی قیادت نے کیے ہی نہیں۔ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ جناب حامد میر ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ اس سے پہلے ہارس ٹریڈنگ سنتے تھے سینیٹ الیکشنز میں، لیکن اس دفعہ یہ خفیہ ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ جس کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، سیاسی جماعتیں ان کو پرجوش طریقے سے ووٹ دے رہی ہیں اور سینیٹرز بنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں اور بلوچستان اسمبلی میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے صاحبان جن کے پیچھے کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، وہ جو ہیں بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے ہیں۔ خاص طور پہ جو پچھلے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ بلوچستان اسمبلی سے جنرل سیٹ پہ ان اپوزڈ آ گئے ہیں، اور اسی طرح جو نگران وزیر داخلہ ہیں وہ پنجاب سے جنرل سیٹ پہ ان اپوزڈ آ گئے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب سندھ سے ان اپوزڈ آ گئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس پہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو تشویش نہیں ہے جو کہ جمہوریت کی لمبردار ہیں، تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اس پہ سوال ہی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اب اس میں جو مسلم لیگ نون والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جی انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اگر نگران وزیر اعظم تھے تو ان کو آپ کیوں لے کے آئے، اور پیپلز پارٹی کو بتانا چاہیے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے بہت بڑے ناقد ہیں، اور ابھی چند دن پہلے تک بھی وہ نواز شریف صاحب پہ بڑی تنقید کر رہے تھے۔ تو اگر ان کو پیپلز پارٹی نے سینیٹر بنایا ہے تو مسلم لیگ نون والے ہم سے پوچھ رہے ہیں، بلکہ مسلم لیگ نون کے کچھ جو وکیل صاحبان ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سوال اٹھا رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی نیت پہ شک کر رہے ہیں کہ اگر یہ فیصل واڈا کو لے کے آئے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے بڑے سخت ناقد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بھلے یہ جو تینوں صاحبان ہیں ان کو کسی اچھی نیت سے لایا گیا ہو، لیکن ان کے آنے سے نہ صرف یہ کہ جو پچھلی نگران حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالات پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں مرکز میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ اور ابھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں اس کا سیدھا سادہ سا جواب دے رہا ہوں، لیکن کامران صاحب میرا یہ جواب مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آ رہا، لیکن دیکھیں اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چلے یہ ہم تو ایسا اسیوم کر رہے ہیں جیسے کہ خوشی خوشی نواز شریف صاحب نے محسن نقوی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آصف زرداری نے جو ہے وہ فیصل وابڈا کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلوچستان والوں نے انوار اللہ کاکڑ کو سپورٹ کرنے کا خوشی خوشی فیصلہ کیا ہے، بڑی سوچ سمجھ کی ہے، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، بس ان کو پتہ تھا کہ ہمیں ان کو ووٹ دینا ہے، ان کو کامیاب بنانا ہے، ان کی یہ ذمہ داری تھی، ان کو یہ ٹاسک تھا، انہوں نے صرف اس پہ عمل درآمد کیا ہے۔ دیکھیں، مجھے تو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن اب مسلم لیگ نون کے بہت سے جو پنجاب اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ یہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہماری پارٹی کے بہت سے لوگ ہیں جو الیکشن ہار گئے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کو سینیٹر بنایا جائے گا، نام لیے جا رہے تھے رانا ثناء اللہ کا، سعد رفیق صاحب کا، جاوید لطیف صاحب کا، سب کے نام لیے جا رہے تھے کہ جی
ان کو سینیٹر بننا چاہیے، لیکن محسن نقوی صاحب کو کیوں سینیٹر بنایا جا رہا ہے؟ تو کیا وہ ان کو سینیٹر بنانا ضروری ہے؟ اگر انہوں نے انٹیریئر منسٹری چلانی ہے تو وہ ایڈوائزر کے طور پہ بھی چلا سکتے ہیں۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں بہت سے لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے پارٹی کے حکم پہ ووٹ دیا ہے، خوشی سے ووٹ نہیں دیا، اور یقیناً محسن نقوی صاحب کو بھی اس کا پتہ ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہ اچھی روایت تو قائم نہیں ہوئی ہے کہ نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر داخلہ کو آپ نے سینیٹر بنا دیا اور وزیر داخلہ بھی بنا دیا۔ تو اب اس لیے میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اب نگران حکومتوں کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو چکا ہے، تو اب لیکن ہم میجورٹی مل گئی ہے۔ وہ یقیناً جو ہوا ہے، یقیناً نگران حکومت جہاں سے آئیں، پھر ان کے جو وزیر رہے وہ پھر اب یہاں پر بھی آ گئے۔ گویا کہ اگر ہم اسی پس منظر کو دیکھیں تو یقیناً جو چیئرمین سینٹ ایک بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، پیپلز پارٹی نے کرنا ہے، لیکن بہرحال اس کا بھی فیصلہ وہی ہوگا جہاں وابڈا صاحب کا فیصلہ ہوا، انوار اللہ کاکڑ کا فیصلہ ہوا، اور جہاں محسن نقوی صاحب کا فیصلہ ہوا کہ انہیں سینیٹر بنانا ہے۔ چیئرمین سینٹ بھی وہیں سے آئے گا۔ میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو چیئرمین سینٹ بنائیں، تو انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا، اور اس سلسلے میں بات چیت ان سے چل رہی تھی، اور آخری اطلاع تک تو پیپلز پارٹی نے ایگری نہیں کیا تھا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا اپنا چیئرمین سینٹ لایا جائے، اور اس حوالے سے ان کے اپنے پارٹی کے 2-3 نام جو ہیں وہ بھی زیر گردش ہیں۔ لیکن اب چونکہ خیبر پختونخوا سے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملتوی کر دیا، کیونکہ وہاں کے کچھ ارکان اسمبلی نے حلف نہیں اٹھایا، تو اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن فی الحال تو نہیں ہوگا، لیکن جب بھی ہوگا تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہوگا کہ انہیں کہا جائے گا کہ جی آپ کاکڑ صاحب کو یا فیصل واڈا صاحب کو یا کسی کو آپ چیئرمین سینٹ بنا دیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہے، لیکن ان کی پہچان کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں، اور ان کا جو اس طرح سینیٹر بن جانا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ طاقتور حلقوں کے خیال میں ان کو بڑی کامیابی مل گئی ہے، لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ اس کی کمزوری کے نمائندے ہیں۔ بہت شکریہ جناب حامد میر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ بالآخر ایک بگ ٹکنگ بڑی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے۔ 3 جون کے پہلے ہفتے میں PIA کی نیلامی ہوگی، باقاعدہ اوپن بڈنگ ہوگی، اور اس کے تمام انتظامات مکمل کیے گئے۔ ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کے بھی انتظامات مکمل کیے گئے۔ یہ بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی اچھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے نجکاری کے حوالے سے، IMF کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے، اور ہر لحاظ سے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اس کی اہمیت تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔